اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر آج کا 10 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 سے 60۔ تو دیکھیں ہمارے جو لیسن ہیں سورۃ البقرہ کے پارہ نمبر 1 کے، وہ 10 ہو گئے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم 10 منٹ ضرور اس چینل کو ان کو چلا کے دیا کریں، تاکہ وہ قرآن کو یہاں سے سمجھیں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ سمجھیں، پھر اس کی تھوڑی بہت جو ایکسپلینیشن ہے وہ سمجھیں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس چینل پر لازمی لگائیں، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور اس کو آگے بھی پہنچائیں، تاکہ جتنے بھی انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو آئیے آیت نمبر 56 سے 60 کے درمیان دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ہمیں کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا من رزق اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ تو یہ ہمارے پاس آیت نمبر 56 سے 60 کے درمیان جس کی عربک ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھتے ہیں، جو قرآن میں ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا۔ کن پر سایہ کیے رکھا؟ یہ جو وہی پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان پر اللہ پاک نے کیا کیا رحمت نازل فرمائی، ان کے لیے اللہ پاک یہ آیات نازل فرما رہا ہے کہ ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے۔ من و سلوہ جو یہ ہیں کہ ہماری جو خوراک ہے، جو پھل ہیں، جو میوے ہیں، ہم تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ بگاڑتے تھے، اور نہ ہی وہ کچھ ہمارا بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عنایت فرمائیں گے۔ تو جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس لفظ کو یعنی حطۃ کو، جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، بدل کر اس کی جگہ کوئی اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جا رہے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تم تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی کو پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرنا اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ یہ اس کا جو قرآن مجید میں ترجمہ تھا وہ ہے۔ اب جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ پاک انسان کی جو ابتدا ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں پر آ کے جو دنیا ہے وہ ختم ہوتی ہے کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہ ان کی جو ہمارے بعد کوئی قوم آئے گی۔ تو اس کے دوران اللہ پاک نے کس کس پیغمبر کو کس کس قوم کے لیے بھیجا، کس کس چیز کے لیے بھیجا، کیا کیا احکامات دے کر بھیجا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو زندگی ہے، جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو کیسے کیسے اللہ پاک نے عذاب دیے ہیں، تو ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کچھ نعمتیں بخشتا ہے، کچھ نہیں بہت نعمتیں بخشتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا، ہمارے اوپر بھی آج بادل کا سایہ ہے، الحمدللہ۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم ہوتے بھی یا نہیں، اوپر سے ہمارے پتہ نہیں کیا کیا گر رہا ہوتا۔ اللہ پاک نے ہمیں آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت بنایا ہے۔ تو پھر اللہ پاک آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارتے تھے، یعنی کہ ان کے لیے کھانے کی چیزیں، میوے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے اتارتے تھے آسمان سے۔ پھر اللہ پاک نے جب ان کو نعمتیں بخشی تو ان کے جو بزرگ تھے، جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے ان کی قدر نہ جانی، اور اس کے باوجود وہ اللہ پاک کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ایک گاؤں میں داخل ہو جاؤ جہاں پر تمہارے لیے مزید نعمتیں ہیں، مزید تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، اور ان کو کھاؤ پیو، اور نیکی کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن جب تم داخل ہونا، دروازے میں داخل ہونا اس گاؤں کے، تب تم نے ایک لفظ کہنا ہے، حتتن۔ حتتن کا معنی ہے معافی مانگنا، اللہ پاک کے آگے جھک جانا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم نے یہ لفظ کہا تو تم نیکوکاروں میں ہو جاؤ گے اور گناہ گاروں میں سے تم نکل جاؤ گے۔ تو پھر جب ان میں سے جو ظالم لوگ تھے، جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے اس لفظ کو بدل کر الٹا کہنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ پاک نے ان پر آسمان سے، جہاں سے اللہ پاک ان کے لیے کھانے کی چیزیں اتارتا تھا، وہیں پر سے آسمان سے اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ نافرمانیاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں، مولویوں سے بھی سنتے ہیں، ویسے بھی سنتے ہیں، بڑوں سے کہانیاں بھی سنتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے؟ وہ کیسے ہے؟ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جب 59 پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو سنا ہے ایک دوسرے سے وہ حقیقتاً ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید میں جو چیز لکھی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو گئی ہے یا ہو کر رہنے والی ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی جو لاٹھی ہے اسے زمین پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ماری تو اللہ پاک نے وہاں پر سے 12 چشمے وہاں سے پھوٹ کر نکلے، پھر تمام لوگوں نے ان میں سے پانی پیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ روزی کو کھاؤ اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اب ان میں سے جو نافرمان تھے اللہ پاک نے انہیں عذاب دے دیا۔ اس کے بعد جو نیکوکار بچے تھے پھر اللہ پاک نے ان کو پانی پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے پانی پلایا، پھر ان کو رزق عطا فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ زمین پر فساد نہ کرتے پھرنا۔ یہاں پر ہماری 60 تک جو آیت ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم 61 سے 65 کے درمیان دیکھیں گے۔ یہ تھوڑا سے جو آیات ہیں یہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کے بارے میں ہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسے نیکوکار تھی، پھر کیسے گناہ گار ہوئی، کیسے اللہ پاک نے ان کو عذاب دیے، یہ سب چیزیں اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے اور 70 کے درمیان نازل فرمائی ہیں۔
تو اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔